جو بھی پیسہ ہم کسی کار خیر میں، مسجد کی خدمت میں یا کسی بھی کار خیر میں لگا دیتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے اور ہمارا ہی بن جاتا ہے۔ آج میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی کی عزت نفس کا خیال رکھنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور آپ یوں کہیں کہ جس بندے کی عبادات اللہ قبول فرما لیتا ہے اسے ایسی مثبت سوچ نصیب ہوتی ہے کہ وہ کسی کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے۔ اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت غریب گھر تھا، اس کے پڑوس میں ایک بہت امیر گھر تھا۔ اب جو غریب گھر کی مالکہ آپ کہہ لیں یا خاتون تھی، اس بیچاری کے پاس کبھی آٹا نہ ہوتا، کبھی چینی نہ ہوتی، تو وہ کبھی ان سے آٹا مانگ لاتی، کبھی چینی مانگ لاتی، کبھی کوئی اور چیز مانگ لاتی، گھی مانگ لاتی۔ تو ایک دن وہ جو امیر گھرانے کی عورت تھی وہ اس کے گھر چلی گئی اور وہ وہاں سے نمک مانگ کے لے آئی کہ نمک دیں ہمیں۔ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ امی نمک تو ہمارے گھر میں پڑا ہوا تھا، آپ کیوں اس سے مانگنے کے لیے چلی گئی؟ اس نے کہا بیٹا اللہ نے ہمیں زیادہ وسائل دیے ہیں، وہ کبھی چینی مانگ لیتی ہیں، کبھی آٹا مانگ لیتی ہیں، کبھی گھی مانگ لیتی ہیں، تو میں نے ان سے نمک اس لیے مانگا کہ وہ ہمیں اپنے برابر کا پڑوسی سمجھے۔ کبھی کبھی ہم ان سے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں، کبھی وہ ہم سے کوئی چیز مانگ لیتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے عزت نفس کا خیال رکھنا۔ یہ بات مجھے میرے گاؤں میں ایک موقع پر بڑی اس سے کی سمجھ آئی کہ وہ ہوتا ہے نا کہ اور عید دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو ایک غریب گھرانے کی عورت تھی، تو وہ ایک اپنے سے امیر جو عورت تھی نا اس کے بچوں کو عید دینے کے لیے آ گئی، عید کے جو پیسے ہوتے تھے، تو وہ اسے کہتی ہے تم کیوں لے کے آ گئی ہو، تمہارا تو پہلے ہی گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا خدا کی بندی تو اس کو 100 رکھ لیتی، تو اس کے بچوں کو 500 دے دیتی، تیرے پاس زیادہ پیسے تھے تو، یہ پرانی بات جب 100 کی ویلیو تھی، تو اس کا 100 رکھ لیتی، اس کو تو 500 دے دیتی اگر تیرے پاس زیادہ ہی پیسے تھے۔ اس دن مجھے سمجھ آئی کہ عزت نفس کیا چیز ہوتی ہے۔ تو بھائی اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کسی کو زکوٰۃ دو تو اسے بتانا شرط نہیں ہے کہ بھائی میں تجھے زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ ممکن ہے وہ خوددار آدمی ہو، ممکن ہے وہ بھوکا تو سو جاتا ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، نیت کر لو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بے شک اس کو تحفہ سمجھ کے دے دو تاکہ اس کی عزت نفس محفوظ رہے۔ اگر ہم کسی ملازم کو، کسی نوکر کو، کسی سویپر کو جناب کہہ کے بلا دیں گے تو کوئی ہمارے پھول نہیں گر جائیں گے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ میرے رب نے بلندی کا راز عاجزی میں رکھا ہے، لوگ اسے تکبر میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کی عزت، بے شک یہ دنیا میں اختلاف مراتب ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اختلاف مراتب ہے، لیکن ہر بندہ اپنی جگہ پہ انسان ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کا احترام انسان ہونے کے ناطے سے کرو۔ اور اقبال نے جو ابو جہل کا نوحہ لکھا ہے نا اسرار خودی میں، اس کا ایک شعر ہے، ابو جہل کی روح ماتم کر رہی تھی کعبہ میں،
کہتی تھی محمد کی وجہ سے تو میرا سینہ چھلنی ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی، در نگاہ او یکے بالا و پست، با غلام خیش بر یکھا نشست. کہتے تھے ان کی نظر، ابو جہل کی روح کہتی تھی محمد نے تو چھوٹے بڑے کو برابر کر دیا ہے، یہ تو اپنے غلام کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. یہ وہ عزت نفس ہی تھی جو میرے نبی نے بحال کی تھی. اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا